السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، سب سے پہلے تو میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ پچھلے 3 دن سے میں کوئی ویلاگ نہیں کر سکا، میرا آپ کوئی ویلاگ نہیں دیکھ سکے. تو بہت سے میسیجز آئے، بہت سے لوگوں کے سوال تھے کہ آخر وجہ کیا ہے. پتہ نہیں کوئی ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی ہے نہیں، لیکن میں پہلے ذرا اس کو کلیئر کر دوں. کوئی ایسی بات نہیں تھی. تھوڑی سی ویکیشنز کے لیے لاہور سے باہر گیا ہوا تھا چند دوستوں کے ساتھ. تو شمالی علاقہ جات کی طرف گیا ہوا تھا، لیکن اپنی مرضی سے گیا ہوا تھا. کچھ دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے گیا تھا، جس کی وجہ سے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں سیر و تفریح کرنے جاؤں تو پھر ذرا کام سے تھوڑی سی دوری جو ہے وہ رکھ لی جائے تاکہ ذرا دماغ فریش ہو جائے. بہت سی خبریں تھیں، میں جانتا ہوں کافی خبریں ایسی آئیں، بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی تھی جس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کرنا میرے خیال میں بنتا تھا، لیکن پھر بھی کوشش کی ذرا تھوڑا سا بریک لے لی جائے، اور بریک کے بعد جو ہے دوبارہ آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج جو سب سے بڑی میرے خیال میں جو خبر ہے، جو اس وقت سارے ٹاک شوز کے اندر آج ڈسکس ہوگی بھی، اور ساری جو نیوز بلیٹنز ہیں ان کے اندر تو یہ ڈسکس ہو ہی رہی ہیں، اور وہ ہے جو ایک عدد بیان حلفی سامنے آیا ہے، اور وہ ہے شمیم صاحب کا، سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان. ان کا جو ایک سامنے آیا ہے اقرار نامہ، آپ سمجھ لیجیے، جو سامنے آیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور ان کے سامنے انہوں نے ایک عدد فون کال کی، اور اس فون کال کے اندر جو ہے وہ کسی اور سے مخاطب تھے، اور کسی اور کو مخاطب کرتے ہوئے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے نواز شریف اور مریم نواز کی جو اپیلیں ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ نہیں سننی تب تک جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے، اور الیجڈلی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد اوبیسلی جو مسلم لیگ نون کے چاہنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کی لیڈرز کے ساتھ جو ہے بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جناب یہ مسلم لیگ نون کی ایک اور کوشش ہے، ایک اور شخص کو انہوں نے کھڑا کیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ عدالتی کارروائی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے. اچھا، اس ساری چیز کو میں کس طرح انالائز کر رہا ہوں اور میں نے اس میں سے کیا کیا نقطے اٹھائے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم میرے خیال میں کسی نتیجے تک، کافی حد تک پہنچ ہی جائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سلسلے میں جو اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ عدالت کے اندر بڑی سختی سے جو ہے انہوں نے آج اپنے احکامات جاری کیے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک عدالتی کارروائی، ایک آلریڈی جو معاملہ اس وقت ایک جوڈیشل پروسیس میں سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے. اور اس سلسلے میں اب توہین عدالت کے حوالے سے انصار عباسی صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو، میر شکیل الرحمان ان کو، اور عامر غوری صاحب جو کہ جیو گروپ سے ہی وابستہ ہیں، ان کو بھی، جنگ اور جیو گروپ سے وابستہ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ کل عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ کیا اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا؟ میرا خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اب تک عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنا ہے. جو کچھ بھی انہوں نے بیان دیا ہے وہ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنا ہے، اور چند ایسے سوالات ہیں جو ابھی بھی جواب طلب ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس ہیں، آخر انہوں نے اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ اب جا کے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے، تو کرنا تو یہ چاہیے تھا ان کو اسی وقت جو ہے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی میں نے اپنے سامنے ایک چیف جسٹس کو یہ سب کچھ کہتے دیکھا ہے کہ وہ اس کیس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو یہ انصاف کے خلاف ہے. بہرحال انہوں نے 3 سال کے بعد جو ہے اب اگر یہ بیان دیا ہے، تو دوسری بات یہ کہ ان کو بھی کل عدالت میں بلا لیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. اچھا، اس سلسلے میں اب تک جو کلیئرٹی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان میں بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جو بیان ہے اس کو جو نوٹرائز کیا گیا ہے وہ لندن میں کیا گیا ہے، اور 10 نومبر کو کیا گیا ہے. تو کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ اس وقت ایکچولی لندن میں ہیں؟ فون نمبر جو ہے وہ ان کا اس وقت مسلسل بند آ رہا ہے. میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن فون ان کا بند آ رہا ہے. اب وہ مزید کوئی جواب نہیں دے رہے. البتہ آخری جواب جو انہوں نے دیا ہے وہ انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو حلفاً جو کچھ میں نے کہا ہے میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. تو وہ اپنی بات سے تو نہیں ہٹ رہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد بھی جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اگر تو یہ سب کچھ کر بھی رہے تھے تو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کے سامنے بیٹھ کے کیا وہ اس قسم کے احکامات دے سکتے تھے؟
کیا وہ اس قسم کی بات جو ہے وہ کسی اور کے سامنے کر سکتے تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے، اور میرے خیال میں اس سوال کے اندر کافی ویٹیج بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہو تو 2 نمبر کام رہا ہے نا، 2 نمبر کام ہو رہا ہے، تو اگر کوئی ایسا 2 نمبر کام الیجڈلی ہو بھی رہا تھا تو کیا وہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کے سامنے کریں گے یہ سب کچھ، اور ان کی اہلیہ بھی سامنے بیٹھی ہوں تو ان کے سامنے یہ سب کچھ کریں گے؟ اچھا، چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بی گلگت بلتستان کے جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کی جو ہے ایکسٹینشن نہیں ہونے دی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ ناراضگی جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ جی ان کو یہ نون لیگ کے دور میں لگائے گئے تھے اور اس لیے یہ نون لیگ کو جو ہے وہ یہ فیور کر رہے تھے۔ اگر تو البتہ یہ میری نظر میں پھر بھی ایک ویک آرگیومنٹ ہے، اور وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ویک آرگیومنٹ اس لیے ہے کیونکہ بہت سے موجودہ ججز جو آج مطلب چاہے سپریم کورٹ میں ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں یا مختلف عدالتوں کے اندر تعینات ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے دور میں لگے ہوئے ہیں، تو صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ثاقب نثار ان کے سامنے ہی یہ ساری گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ اور اچھا ویسے اس کے اندر بھی کبھی کبھار ہوتا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ ایکچولی کبھی کبھار اتنا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا، وہ منہ سے بات نکل جاتی ہے، بہت سے پولیٹیشین سے کئی دفعہ منہ سے بات نکل جاتی ہے، لیکن اس سلسلے میں میں ایک بات تو ڈیفینیٹلی میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ جو سابق چیف جسٹس ہیں رانا شمیم صاحب، ان کو صرف اور صرف بیان دینے سے جو ہے وہ کام نہیں بنے گا، ان کو اس سلسلے میں ایکچولی ثبوت بھی پیش کرنے ہوں گے کہ یہ سب کچھ ہوا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن جج صاحب کا نام لیا گیا ہے وہ اس وقت ایکچولی اپیل سن بھی نہیں رہے تھے، جن کو الیجڈلی ثاقب نثار صاحب جو ہیں کوئی انسٹرکشنز دے رہے تھے، تو وہ تو ایکچولی یہ اپیل سن بھی نہیں رہے تھے، تو اس لیے یہ کو ریلیٹ نہیں کرتی یہ بات۔ ہاں البتہ اب یہ ضرور ہے قانونی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو قانونی طور پر تو بڑی ویک فوٹنگ ہے اس ساری چیز کی، یہ مجھے میری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی ویک قانونی فوٹنگز ہیں اس کی۔ البتہ سیاسی طور پر مسلم لیگ نون اس چیز کو کافی حد تک استعمال کرے گی اور کر بھی رہی ہے۔ آج اس سلسلے میں انہوں نے پوری ایک پریس کانفرنس بھی کی، شاہد خاقان عباسی بھی اس میں موجود تھے، خواجہ آصف صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے سیاسی طور پر تو اس چیز کو استعمال کرنا ہے کہ جناب مریم نواز کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ تھا اور باعث تھا، تو وہ تو اس کو سیاسی طور پہ تو ضرور استعمال کریں گے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ چاہے جسٹس شوکت صدیقی کا معاملہ ہو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی، اور اس کے علاوہ اور بھی ججز کے حوالے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون یہ بات پلے کرتی رہی ہے کہ جناب ہمارے اگینسٹ جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ایکچولی لکھے کہیں اور سے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اس کو اگر آپ اس کا ایک برڈ آئی ویو لیں تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اب کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر کیوں اتنی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کئی اینکر جو ہیں انہوں نے معافیا مانگنا شروع کر دی ہیں، ان کے اندر کی ضمیر جاگنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ کو بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑی ندامت ہو رہی ہے اپنے سارا کچھ کرنے کے اوپر کہ جناب ہم نے 3 سال بڑا غلط کیا، بہت کچھ غلط کیا، تو یہ اب یہ ایک دم یہ سارے ہواؤں کے رخ جو ہیں وہ اس طرح تبدیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اور ہواؤں کے رخ بے شک تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ان ہواؤں کے رخ کے تبدیل ہونے سے کوئی نقصان ہوتا ہے موجودہ حکومت کا یا نہیں ہوتا، یہ بھی وقت فیصلہ کرے گا۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ بہت جلدی ہے اس بارے میں کچھ سوچ لینا کہ جی پتہ نہیں کچھ بہت کچھ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے جو میرے خیال میں غالباً میرا آخری ایک جو ویلاگ تھا چھٹیوں پہ جانے سے پہلے میں نے کیا تھا جی ایک فون کال کی مار، اس کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب یہ جتنے بھی اتحادی ہیں، یہ جتنا بھی لیفٹ رائٹ جا رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اس دوران پھر آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ بھی جو ہے ان کی بھی کل ایک میٹنگ ہوئی، اور اس کے اندر بھی آیا کہ جی ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں مزید چلنا چاہیے، اور اس کے بعد آج پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اتحادیوں کو بلایا بھی، اور اس کے بعد یہ خبر چلی کہ جناب ان کے سارے گلے شکوے جو ہیں وہ دور کر لیے گئے ہیں۔ تو میں نے آپ سے وہی بات کہی ہے، یہ جو بیسکلی یہ جو بات آ رہی ہے جی ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلنا چاہیے، ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ نہیں چلنا چاہیے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بیسکلی اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں۔ یہ جتنے اتحادی ہیں یا آپ کو اسی طرح ملے جلے قسم کے ان کے بیانات آپ کو ملیں گے، اس میں یہ ابھی کوئی پوزیشن نہیں لے رہے، یہ بیسکلی خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ چل کس طرف رہا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا، فیصلہ تو کہیں اور ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ صرف اناؤنس کر دیں گے کہ جناب اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اگر انہوں نے حکومت سے نکلنا ہوا یہ اس کے لیے بھی بے اختیار ہے، اگر انہوں نے حکومت کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہوا تب بھی ان کے لیے بے اختیار ہے۔ سو اس وقت یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کہ بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، وہ جو مکان کھڑا ہوتا ہے نا، مکان کھڑا ہونے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ سارے اتحادی مل کے بیسکلی صرف اور صرف اپنی بنیادیں بنا رہے ہیں اور آپ کے سامنے اپنی پوزیشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اب مثال کے طور پہ کہیں گے ہاں جی مہنگائی بہت ہے، مہنگائی نے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو اور موقع دینا چاہیے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو پھر اگر انہوں نے نکلنا ہوا تو یہ کہہ سکیں کہ جناب مہنگائی سے بہت زیادہ ہم لوگ تنگ آئے ہوئے تھے اور ہمارے اپنے اپنے حلقوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اس خدشات کا اظہار کیا ہے. میرا خیال میں پاکستان کا کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جو مہنگائی سے آج تنگ نہ آیا ہو اور وہ اس حکومت کو جو ہے برا بھلا نہ کہہ رہا ہو. تو یہ صرف اور صرف اپنی سیٹ کی خاطر جو ہے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں مزید اب حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے یا اگلا سیٹ اپ جب بھی آتا ہے چاہے وہ 2023 کے الیکشنز ہوں یا ابھی کوئی تبدیلی آ جائے، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، اس سے پہلے ہی کم از کم ہم اپنی پوزیشنز لے کے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. مین مقصد یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ اتحادی جو ہیں ان کے اندر کے پتہ نہیں ضمیر جاگ گئے ہیں یا کیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح چند اینکرز اپنی پوزیشننگ بنا رہے ہیں جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے، ہم نے بہت غلط کیا اور ہماری تو امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا. ان کو سارے پتہ تھا امیدیں کس سے باندھی جا رہی ہیں، امیدیں کیوں باندھی جا رہی ہیں، امیدیں بندوا کون رہا ہے، ان کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنے چھنے کاکے نہیں ہیں. میں اور اس میں ان سارے اینکرز کی بھی بات کر رہا ہوں اور ان تمام اتحادیوں کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ پورے سیٹ اپ کو، پورے سسٹم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ یہ بات بتا دوں. اب یہ آن دا فیس آف اٹ پبلک پوزیشننگ کے لیے چاہے جو مرضی آپ کو یہ لوگ خیالی پلاؤ جو ہے وہ بیچتے رہیں، وہ اور بات ہے، لیکن جو اصل سچویشن ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو قانونی طور پہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ سیاسی طور پہ تو اس کو بڑا اچھا استعمال کیا جائے گا نون لیگ کی جانب سے، وہ ایک اور پوائنٹ کے طور پہ استعمال کریں گے، لیکن قانونی طور پر جو ہے الٹیمیٹلی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے. اور وہ اس ساری چیز کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں یہ بھی انتظار کرنے والی بات ہے. لیکن ظاہری بات ہے جس طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایک موجودہ کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، تو میرے خیال میں یہ تو حقیقت ہے کہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. لیکن اثر انداز ہونے کی یہ کوششیں صرف مسلم لیگ نون نہیں کر رہی، یہ اور جماعتیں بھی اسی طرح ہی کرتی ہیں. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک کیس جو ہے وہ عدالت کے اندر لڑا جاتا ہے اور ایک کیس جو ہے وہ پبلک کے اندر لڑا جاتا ہے. تو پبلک کے اندر جو کیس لڑا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ ایک نیا نقطہ ایسا ہے جس کو وہ کم از کم پبلک کے اندر جا کے اس کیس کو بڑی مضبوطی سے جو ہے وہ لڑیں گے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.